میری آج کی اس جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں قربانی کا تصور کیا ہے۔ حضرات جی وقار، اسلام میں قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان رضا الہی کے لیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرے۔ جس قربانی کے اندر للہیت نہیں ہوتی، جس قربانی کے اندر خوشنودی مصطفیٰ نہیں ہوتی، وہ قربانی نہیں ہے، وہ گوشت ہے۔ کیونکہ قربانی یہ وہ عظیم عبادت ہے، عبادت مالیہ جس کو کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بندہ مومن کے دل میں خلوص اور ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ قربانی وہ عظیم عبادت ہے جس میں مخلوق پروری ہے، غریب لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، بندہ نوازی اور غم گساری بھی ہے، ہمدردی کا بندہ مومن کے دل میں ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ قربانی کا مین مقصد جو ہے اپنی عبادت مالیہ کے ساتھ رب کو راضی کرنا اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنا اور سنت ابراہیمی پر بھی عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ رب فرماتا ہے ہر امت کے لیے ہم نے مقرر فرمائی ہے ایک قربانی، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کا اسم ان بے زبان جانوروں پر ذبح کے وقت جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ اب یہ آیت کریمہ کے اندر یہ امت محمدیہ کو بتانے کا کیوں قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا؟ اے امت محمدیہ، حضور کے غلاموں، یہ قربانی ہر امت کے لیے ہم نے مقرر فرمائی، صرف تمہارے اوپر نہیں۔ یہ رب کی کریمی اور رحیمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کو دلاسا دے رہا ہے، حضور کی امت سے پیار کر رکھا ہے۔ ایک انسانی فطرت بھی ہے، دو ہم پلہ لوگ ہوں اور ایک کے اوپر ذمہ داری سونپ دی جائے اور دوسرے کو کہا جائے بھی تو آزاد ہے، جس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے نا تو وہ دل میں کہیں نہ کہیں سوچتا ہے کہ میرے اوپر ذمہ داری آئی، اس کے اوپر کیوں نہیں آئی؟ وہ سوچتا ہے میرے اوپر تو ذمہ داری لاگو ہو گئی لیکن اس کے اوپر کیوں نہیں ہوئی؟ اب امت محمدیہ کو یہ نہ کہا جاتا کہ قربانی پہلی امتوں پر بھی تھی، ساری امتوں پر بھی تھی جیسے تمہارے اوپر ہے، اس لیے کہ اس امت کے ذہن و گمان کے اندر، دل کے اندر کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ قربانی، یہ مالی عبادت جو ہے ہمارے اوپر ہی لازم کر دی گئی ہے، ہمارے اوپر ہی واجب کر دی گئی ہے۔ نہیں، یہ بات آنے سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو واضح کر دیا کہ یہ جو قربانی کا سلسلہ ہے نا، یہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، یہ ساری امتوں پر تھا، طریقہ مختلف تھا ساری امتوں پر لیکن طریقہ مختلف تھا۔ اب جو ہم نے قربانی لازم کر دی ہے، واجب کر دی ہے، اب لگا لیں کہ ویسے ہی چھری اٹھا کے اس کو ذبح کرنے کے لیے نہیں چلے جانا، اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ جو ہم نے قربانی تمہارے اوپر لازم کی، واجب کی، طریقہ یہ ہے کہ اس بے زبانوں پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، اللہ کا نام لے کر ذبح کرو۔ ظاہر بات ہے جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، نام نہ لے کر ذبح کیا جائے تو وہ چیز حرام ہے، وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کا نام یہ ہے باوقت ذبح جو اس چیز کو حلال کر دیتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے تو قربانی کا حکم دیا کہ تمہارے اوپر قربانی واجب ہے، اور دوسری بات کہ جب تم ان بے زبان جانوروں کو ذبح کرو تو پھر اللہ کا نام لو، یہ کھانا بھی تمہارے لیے عبادت ہو جائے گا۔